منورہ چھوڑ کے کوفہ تشریف لے گئے ہیں۔ کوفیوں نے غداری کی ہے، کوفیوں نے غداری کی ہے۔ یہ کوفہ کے لوگ شروع سے ہی غدار ہیں۔ اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے۔ یاد رکھو وہاں کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوفے والوں نے 12,000 خط لکھے، حسین آ جاؤ غلامی قبول کریں گے۔ ادھر آخری خط پہنچا حسین کے پاس، ادھر مسلم ابن عقیل کے ساتھ غداری شروع کر دی، مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خاندان سمیت تشریف لے گئے ہیں۔ پتہ چل گیا کوفے والے غدار ہیں، بے ایمان ہیں، نانا امام الانبیاء کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، اسلام کے ساتھ بغاوت کی ہے، قرآن کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ اسلام کے ساتھ کیسے غداری کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں آج کرونا کے چکر میں کتنے لوگوں کو ڈاکٹروں نے مار دیا پیسے کے لیے، کتنے مسلمانوں کا سودا ہو گیا، جانوں کا سودا ہو گیا۔ کس انداز سے قرآن کا سودا کیا جا رہا ہے، نماز کا سودا کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لوگوں نے غداری کر کے دکھائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، میدان کربلا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا لوگوں ایسا نہ کرو، میں مجاہد کا بیٹا ہوں، مجھے سرحد پہ لے کے چلو، میں تمہیں جہاد کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خطبے ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا غلامی قبول کر لیتا، درختوں کو دیا جاتا جڑ سے اکھڑ کے غلامی قبول کر لیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا لوگوں میں حسین ہوں، میں امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میرے علاوہ کائنات میں امام الانبیاء کا دوسرا نواز رسول کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا لوگوں میں حسین ہوں، میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے کبھی بد نظری نہیں کی، میں نے کبھی بے حیائی نہیں کی، میں امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میں نمازی ہوں، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہیں کھڑے کھڑے غلامی قبول کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا پھر میں مجاہد کا بیٹا ہوں، ایسے غلامی قبول نہیں کروں گا، میں غداری نہیں کروں گا، میں اسلام کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں نانا امام الانبیاء کے فرمان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں سپاہی کا بیٹا ہوں، مجھے کسی سرحد پہ لے کے چلو، میں تمہیں جہاد کر کے دکھاؤں گا۔ نماز کا وقت ہے، یہی جمعے کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے فرما رہی ہیں کیا تم بھی نماز پڑھو گے؟ کہنے لگے ہاں نماز تو پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا قافلے والوں اپنے پینے کا پانی انہیں دے دو، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا، بے شک دشمنوں لیکن ان کی بھی نماز قضا ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف رواں دمائے، باغیوں کا گھیرا ہے، حسین نمازی ہے، حسین نماز کو قضا نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی، کربلا کی زمین پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں دنیا کا دستور ہے آج مساجد میں، مدارس میں، کرسیوں پہ، ممبروں پہ، چارپائیوں پہ، تپائیوں پہ، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، جائیدادوں میں، مربوں میں نرم نرم بیٹوں بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جاؤ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے سوال کرو حسین نیزے کی نوک میں قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسی قرآن کی تلاوت فرمائی، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔
اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے ایسا قرآن پڑھا، ایسی قرآن کی تلاوت فرمائی، انسان تو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہی ہے، جمالیت پر شہید ہو گیا۔ حسین روتا نہیں، چیختا نہیں، جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، حسین روتا نہیں، چیختا نہیں، حسین لڑائی کے لیے گیا کوئی نہیں، حسین بزدل کوئی نہیں، حسین بھاگنے والا کوئی نہیں، خاندان بچوں سمیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے فرما رہے ہیں تمہارے ساتھ لشکر ہے، میرے ساتھ اصغر ہے، اور تم لشکر لے کے آئے، تم گھوڑے لے کے آئے، تم اونٹ لے کے آئے، تم جنگجو لے کے آئے، میں معصوم علی اصغر لے کے آیا، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے، لیکن میں بزدل کوئی نہیں، میں بزدل کی اولاد کوئی نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کی لاش خیمے میں لے گئے، آواز لگا دی، سیدہ زینب، سیدہ سغرا اور سیدہ سکینہ، رونا نہیں، چیخنا نہیں، تمہاری آواز بھی پردہ ہے، کیا ہوا، پردہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال اکبر شہید ہو گیا، قاسم ابن حسن شہید ہو گیا، ابو بکر بن علی شہید ہو گیا، عمر بن علی شہید ہو گیا، عثمان بن علی شہید ہو گیا۔ صحابہ کا پیار تو دیکھو، محبت تو دیکھو، اور صدیق اکبر کے نام سے بیٹے کا نام علی نے رکھا، عمر کے نام سے رکھا، عثمان کے نام سے رکھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے، حسین مہلت مانگ رہے ہیں، باغیوں ایک رات کی مہلت دے دو، میں اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو حسینی ہوگا وہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، جو حسینی نہیں ہوگا وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا، وہ کبھی جماعت نہیں کرائے گا، ان کی کبھی جماعت نہیں ہو سکتی۔ جو حسینی ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جو حسین کا دشمن ہوگا وہ کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے، نماز کا وقت ہے، حسین نمازی، حضرت حسن نمازی، اماں خاتون جنت نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، اہل بیت نمازی، ائمہ اربعہ نمازی، اور تمام کے تمام کائنات کے مسلمان نمازی۔ حسین میدان کربلا میں وضو کے لیے پانی موجود نہیں، پینے کے لیے موجود نہیں، حسین کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں وضو کرنے کے بعد تیمم کرنے کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے اللہ بچڑوں کی قربانی قبول فرما. نانا نے 72 مرتبہ جب حسین نانا کی پیٹھ پہ چڑھ بیٹھے تھے 72 مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا. حسین نے 72 تن نانا کے قدموں میں پیش کر دیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رب کریم 72 تن قربان جوان پیش کر دیے اور میرے اللہ بچڑوں کی قربانی قبول فرما. اور رب کریم مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے. گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے, تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں, تلواریں چلاتے ہوئے نہیں. حسین کی یہ دعا ہے, حسین کی یہ التجا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میرے اللہ حسین کو شہادت چاہیے, سر سجدے میں ہو, زبان پہ سبحان ربی العالی ہو, قیامت تو قائم ہو جائے, حسین کا سر سجدے میں موجود رہے. نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے تلے نماز عشق ادا ہوتی ہے, تیروں تلواروں کے سائے تلے. آج تجھے مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا, مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی, گرمی سردی نماز نہیں پڑھنے دیتی, تجھے گرمی کا بھی پتہ چلتا ہے. آج نماز پڑھنے کا قرینہ حسین سے سیکھ. تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہے, حسین کربلا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرما رہی ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. حسین نے ایسا سجدہ کیا قیامت تو قائم ہو جائے گی, حسین کا سر سجدے میں موجود رہے گا. میں سمجھا سو گئے ہو, چلو سوتے سوتے اور بات کر دو. ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ تو. ایک بندہ دور سے ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ, نزدیک والے کہتے ہیں نہیں. سارے کہہ دو سبحان اللہ. یہ کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں, دعا کر دوں یہیں پہ. اچھا ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نہیں اب تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں. اللہ محبت قبول فرمائے. صحابہ اہل بیت سے دوستوں محبت رکھو. حضرت حسین سے ہمیں اتنی محبت ہو تاکہ حسین بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے میرے اللہ ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. ہم بھی یہ کہہ دیں ہم بھی ہیں تیرے شناخواہوں میں, ہم بھی حسین ہم بھی تیری تعریف کرنے والے ہیں. اس کے صدقے میں اللہ اور حسین کے لیے بھی تھوڑا سا حسین کے نام پہ کچھ ہو جایا کرو. اللہ دوستوں کی محبت قبول فرمائے. اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے. حسین نے ایسا سجدہ کیا قیامت تو قائم ہو جائے گی, حسین کا سر سجدے میں موجود رہے گا. اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے, اٹھا نہ سر سجدے سے, کچھ ایسی محویت ہوئی تاری, شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں, قیامت تو قائم ہو جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا. اور نماز سجدہ کرنے کی لذت محسوس کرنی ہے حسین سے سیکھ لے. 10 محرم کو صرف تماشے نہ دیکھ, تماشا دیکھنا حرام ہے. حسین کا تماشا دیکھنا حرام ہے. اور تماشا کرنے والوں باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. حسین اہل بیت کا تماشا نہ کرو, ان کا تماشا نہ دیکھو, مذاق نہ کرو. اس قسم کے پتلے بنا رکھے ہیں, کاٹتے پیٹتے ہیں, وہی میدان لگاتے ہیں, فلمیں بنا رکھی ہیں. نہ حسین کی شہادت نعوذ باللہ فلم کوئی نہیں, ڈرامہ کوئی نہیں, بلکہ اللہ نے حسین کو بلند مقام شہادت عطا فرمایا ہے. آؤ حضرت حسین سے سوال کرتے ہیں, حسین آپ کو سجدے میں موت سے کیا ملا, شہادت سے کیا ملا؟ تو یہی جواب ملے گا قرۃ عینی فی الصلاۃ, الصلاۃ معراج المؤمنین. حضور نے فرما دیا سجدے میں رب العالمین سے ملاقات ہوا کرتی ہے. تو یہی جواب ملے گا کہ دید کی گر تلاش ہے,
نماز میں اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں اور مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی کوفے والوں نے بڑے خط لکھے آ جاؤ غلامی قبول کریں گے اپنا مہمان بنائیں گے مہمان نوازی کریں گے اور مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی ظلم و ستم تو دیکھیے پھر دی حلق پر چھری عاشق کبریاء کا سر کٹ گیا نماز میں حسین نے سر تو کٹا دیا لیکن یہ سر غیر کے سامنے نہیں جھکایا خدا والے کبھی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے شہادت بڑا مقام ہے اللہ پاک فرما رہی ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ 10 محرم پیٹ کا دن نہیں مار کا دن نہیں مارنے کوٹنے کا دن نہیں مرثیہ پڑھنے کا دن نہیں رونے کا دن نہیں ہم کیوں روئیں میرا حسین زندہ ہے میرا عمر زندہ میرا عثمان زندہ میرا امیر حمزہ زندہ شہدائے بدر زندہ شہدائے احد زندہ شہدائے مدینہ زندہ آج تک جتنے بھی مسلمان دین اسلام کے لیے شہید ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام کے تمام زندہ ہیں اس لیے کہتا ہے کہ روئیں تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے اور روئیں تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے ہم زندہ و جاوید پہ ماتم کیا نہیں کرتے شہداء اسلام زندہ ہے ہم قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے شہادت کے بعد حسین کا سر نیزے پہ لے کے چلے ہیں لوگوں نے نعرہ لگایا باغی کہنے لگے حسین نعوذ باللہ ہار گیا امام زین العابدین رحمہ اللہ چھوٹے بچے ہیں صحابہ بھی کبھی موجود ہے ایک بوڑھے صحابی فرمانے لگے او کوفہ کے غدارو دیکھو تو صحیح حسین شہادت سے پہلے بھی بلند تھا شہادت کے بعد بھی نیزے پہ بلند نظر آتا ہے یہی جمعے کا وقت ہے امام زین العابدین معصوم بچے بیمار ہیں باغیوں نے آواز لگائی حسین ہار گیا آپ نے فرمایا جمعے کا وقت ہے اذان دو جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ امام زین العابدین نے فرما دیا مؤذن ٹھہر جا حسین شہید ہو گئے شہادت سے پہلے بھی حسین بلند تھا آج بھی دیکھ لیں نیزے پہ بلند نظر آتا ہے حسین شہید ہو گئے لیکن حسین کی شہادت کے بعد اگر آج بھی اذان میں میرے نانا کا نام آئے حسین کے نانا کا نام آئے تو جیت حسین کی ہے حسین زندہ ہے حسین کامیاب ہے لٹا پیٹا قافلہ سیدہ زینب
مدینہ میں پہنچی ہے، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، لٹا پٹا قافلہ آیا ہے، ایک امام زین العابدین کے علاوہ اور کوئی مرد باقی نہ بچا، جو محافظ نمازیں پڑھاتا ہوا حفاظت کے ساتھ لے کے آیا۔ اور لوگوں، رب کائنات کی قسم ہے، تاریخ بھی گواہ، علماء گواہ، کسی بھی نبی کی عزت آبرو کا، نبی کی نواسیوں کا، نبی کی بیٹیوں کا ایک بال بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اس کا ثبوت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پہ آ کے آنسو بہا رہی ہے، نانا بڑے جوان لے کے گئی تھی تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، بقا کے لیے، اور نانا پیٹھ پہ تیر نکھائے، سب کو چھاتی پہ تیر کھا کے شہید کرا کے آئی ہوں، ان کی قربانی قبول فرما۔ محافظ کہنے لگا، اور سیدہ زینب میں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کے پیش کر دیے، اور مدینہ کے محافظ تو نے بڑی خدمت کی ہے، یہ سونے کے زیور قبول کر لے۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا زینب سونا لوں کل ختم ہو جائے گا، چاندی لوں کل ختم ہو جائے گا، انعام چھوڑوں گا میں نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب میرے گناہ مجھے بسائیں گے، نانا سے کہہ کے میری شفاعت کرا دینا، سب سے بڑا انعام یہ مانگتا ہوں۔ حضرت حسین کا قاتل پاگل ہوا پھرتا ہے، شہادہ حسین کو شہید کرنے کے بعد اسے چین نہیں آیا۔ امام زین العابدین نے خیمے میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسے بھوک اور پیاس نے تڑپایا، اس نے جلدی سے خیمے میں آ کے پانی کا پیالہ جو منہ سے لگانے لگا۔ اس نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا، پہچان لیا، کہنے لگا امام زین العابدین کیا مجھے جانتے ہو؟ فرمایا کہ ظالم تجھے کون بھول سکتا ہے، پھر پانی نہیں چھینو گے مجھ سے؟ فرمایا جو تمہاری ریت تھی تو نے کر کے دکھائی، میں خاندان نبوت ہوں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا کرتا، ہم سخی خاندان سے ہیں۔ اسی لڑائی میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے، میدان کربلا کی لڑائی ہو رہی ہے، میدان بڑا گرم ہے، شور سنا، عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ واپس آ کے کہنے لگا ماں غضب ہو گیا، خاندان نبوت پہ لوگوں نے ظلم ڈال دیا۔ وہ مائی بھی مسلمان تھی، کہنے لگی بیٹا تجھے خاندان نبوت کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تجھے واپس آتے شرم نہ آئی؟ کہنے لگا اماں میرا واپس جانے کا ارادہ ہے، صرف اس بتلانے کے لیے آیا ہوں، کہیں اماں بیٹھی بیٹھی یہاں انتظار میں بیٹھی بیٹھی پریشان نہ ہو جائے۔ اماں خدا حافظ، میں میدان جنگ میں چلا ہوں، میدان کربلا میں چلا ہوں۔ بیٹا آگے آگے ہے، حسین کے قدموں میں آ کے غلامی قبول کی ہے، تلوار اٹھائی ہے، ادھر اماں مصلی پہ بیٹھ کے بیٹے کی قبولیت کی دعا کر رہی ہے، اور میرے اللہ